ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس دعا کا جو آخری حصہ ہے، یہ الفاظ ہیں یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھ جائیں۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب دربار میں بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو گویا کہ ایک تو سننے والا وہاں پہ نہیں ہے۔ یفقہوا کا لفظ بھی جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف فرعون میری بات نہ سمجھے بلکہ جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اب اگر ایک انسان کسی کے سامنے جا کے بات کرتا ہے، اگر ون بائی ون کرنی ہو تو شاید پھر بھی آسان ہوتا ہے، مگر ایسی بات کرنا جو کہ ساری آڈینس کے مزاج کے مطابق ہو، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ سب کے سوچنے کا ذہنی معیار، مزاج، نفسیات بہت مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا وہاں پہ آپ کو ایسی بات کرنی پڑتی ہے جو کہ اوس درجے کی بات ہو، ایک نبی تولی قسم کی بات ہو، جسے ہر بندہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکے۔ یہ بھی اس دعا کا ایک خوبصورت انداز ہے بات سمجھانے کا۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یفقہوا سے ہمیں یہ ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ایسی بات کروں جو سب کی سمجھ میں آ جائے، سب میری بات کو قبول کر لیں۔ اب یہاں پہ دوسری اہم بات یہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ عبرانی زبان بولتی تھیں، پھر فرعون جو ہے وہ مصر سے تعلق رکھتا تھا، اس کی اپنی زبان تھی، اور پھر آپ مدین چلے جاتے ہیں، وہاں 10 سال رہنے کے بعد آپ دوبارہ مصر میں آ رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ عربی زبان بولتے تھے، تو گویا کہ 3 زبانوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ 10 سال گزارنے کے بعد پھر دوبارہ آ کے اسی زبان میں اس قوم سے بات کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اس سچویشن کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ کو بیک وقت جو ہے 2-3 زبانوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہو تو کس زبان کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کس طرح سے استعمال کرنا ہے، یہ بھی جو ہے اس دعا کی خوبصورتی ہے۔ پھر دعائے مبارکہ میں کیا ہے کہ یفقہوا قولی، میری بات جو ہے وہ سب سمجھ جائیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بات کرنے والا جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ذہانت رکھتا ہے، اور سننے والے جو ہوتے ہیں کم ذہنی سطح کے ہوتے ہیں، مسئلہ وہاں پہ بھی آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا جو ہے وہ اوس ذہن کا ہوتا ہے، اور سننے والے جو ہوتے ہیں بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ سامنے والے کو اپنی بات پہنچانا تب بھی بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی سچویشن ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی پیش آتی ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں آپس میں کمیونیکیٹ تو کرنا ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے سے واسطہ تو پڑتا ہے کاموں کا۔ تو اس سچویشن میں کہ ایک اوس ذہن رکھنے والا انسان کسی ذہین انسان کو اپنی بات سمجھا سکے، یا ایک ذہین انسان جو ہے وہ ایک اوس درجے کا ذہن رکھنے والا انسان ہے، اس کے لیول پہ آ کے اس کے مزاج کی بات کر سکے۔ یفقہوا قولی، کہ میں جو بات کروں وہ سامنے والے کو سمجھ آ جائے، چاہے وہ ذہین کر رہا ہے یا کم ذہین انسان کر رہا ہے۔ لہٰذا اس دعا کا جو اختتام ہے بڑی اہم بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دل کا اطمینان بھی حاصل ہے، آپ کو مقصد بھی کلیئر ہو گیا ہے، مقصد میں آپ کو آسانی اور خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کرنے کی قابلیت بھی دے دی ہے، مگر اگر اس سب کے باوجود جو آڈینس ٹارگٹ ہے، اگر اس کو میری کسی بات، میرے مقصد، میری صلاحیت سے اگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر پچھلی دعا کا جو حصہ ہے وہ پھر مفید نظر نہیں آتا۔ لہٰذا اس لیے اس دعا کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ مالک میرے دل کا اطمینان ہو، میری قابلیت ہو، میرے مقصد کی آسانی اور خوشی ہو، لیکن اس کا فائدہ سامنے والے کو بھی ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر میں کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہوں، مجھے قرآن آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، تجوید آتی ہے، لیکن اگر میں اپنے شاگرد کو وہ بات سمجھا نہیں سکتی ہوں تو پھر اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ہر بیان سے پہلے، ہر کام سے پہلے جو ہے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، تاکہ ہم جو بات کریں وہ ہماری کرنا آسان ہو جائے اور سامنے والے کو ہماری بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ دعائیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہمارا ان دعاؤں سے حل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبانوں کی فراست بھی نصیب کرے، اور جو ہم بولتے ہیں اللہ اس کا اثر لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے، اور وہ قرآن کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ یہ ہماری ذاتی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ یہ باتیں کوئی انسان خود سے اتنی اچھی نہیں کر سکتا ہے، قرآن بہت خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھا دیں، قرآن ہمارے دل میں اتر جائے۔ آمین یا رب العالمین۔